مجھ سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی عجیب ہے کہ کچھ بریلوی، شیعہ، رافضی اور دیوبندی بھی سعودی عرب پہ انگشت نمائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں پر مندر بنانے کی اجازت دی جا رہی ہے، سنیما گھر بنانے کی تیاری ہے۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بریلوی ہو یا دیوبندی ہو، یہ ہر کنکر کو شنکر کہنے والے ہیں۔ ان کو تو کم سے کم اپنی زبان و قلم کو بند رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ تمام کے تمام وحدت الوجودی ہیں، جو گدھے کو بھی، خچر کو بھی اور بندر کو بھی اپنا خدا مانتے ہیں۔ تو مندر وغیرہ کی بات کرنا، اور خاص طور سے یہ جو دیوبندی ہے نا، دیوبندی، اس کا کہنا یہ ہے کہ مندر کی مورتی میں بھی خدا ہے، مندر کی مورتی میں بھی خدا ہے۔ دیوبندی مفتی بولتا ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے۔ جی ہر جگہ اللہ تعالیٰ، مورتی میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ، میں نے انصاف سے یہ بات ہے، لیکن اللہ کا جلوہ ہر جگہ ہے، اللہ کا ہر چیز میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ۔ تو مندر کے پجاری کو یا مورتی کے خدا سمجھنے والے کو تو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ یہ انگشت نمائی کریں اور بھونکیں۔ ان کا معبود بھی تو کتا بھی ہے، وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهُنَا وَمَا اللَّهُ إِلَّا رَاهِبٌ فِي كَنِيسَةٍ۔ ان کے عقائد جو بھینسا سور کی پوجا کرنے والا ہے، کھوتے شاہ کی پوجا کرنے والا ہے، گھوڑے کی پوجا، درخت کی پوجا، ان تمام چیزوں کے پجاریوں کو کیا حق ہے کہ سعودی عرب پہ لب کشائی کرے؟ لب کشائی نہیں، ان کو کیا حق ہے کہ یہ بھونکیں؟ ویسے یہ جھوٹ ہے، ویسے کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ یہاں الحمدللہ جہاں دیکھو اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا پرچار ہوتا ہے، یہاں شعار ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید کا علم بلند کیا جاتا ہے، شرک کی بے کنی کی جاتی ہے، مشرکین کو ذلیل کیا جاتا ہے، رسوا کیا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ مشرکین چاہے اللہ رب العالمین کی ذات میں یا اللہ رب العالمین کے صفات میں یا اللہ رب العالمین کے حقوق میں شرک کرنے والے ہوں، یا محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شریک کرنے والے مقلدین ہوں، ان کو توحید ایک نظر نہیں بھاتی ہے، ان کو شرک سے پیار ہے، شرک سے محبت ہے، بلکہ شرک سے ان کو عشق ہے۔ اور اسی وجہ سے اہل توحید ان کی نظروں میں کانٹے کی طرح چبھتے ہیں، ان کو برداشت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس قسم کی افواہیں پھیلا رہے ہیں تاکہ اہل توحید کو نیچا کر دکھائیں، لیکن اہل توحید کو اللہ رب العالمین نے بلندی عطا فرمائی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ
دیوبند میں نبی کو بلانے والے اور وہ غریب نواز اجمیری کو بنانے والے اور ہر مشکل میں یا غوث پکارنے والے، یہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے والوں کو کیا طعنہ دیں گے؟ پہلے اپنے بریلی کو صاف کرو اور دیوبندی کو صاف کرو، اس کے بعد تم توحید والے پر بات کرو۔